أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ آج 27واں روزہ اور 27ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو مجرم قوم ہے، ہم ان پر پتھر برسائیں گے، ان پر نشان لگے ہوئے ان پر پتھر برسائے گئے، اس لیے کہ وہ قوم جو ہے یہ وہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ خواہش پورا کرنے والی قوم تھی۔ تو اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے لیکن قوم باز نہ آئی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ اور اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ ان پر تیز ہوا چلائی گئی اور تیز ہوا کی وجہ سے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور آگے پھر آسمان کے پیدا کرنے کا ذکر ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ آسمان کو بنایا اور ہم ہی اس کو وسیع کرنے والے ہیں، زمین کو بچھایا اور ہم ہی بچھانے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ کہ تم دوڑو اللہ کی طرف۔ اب دیکھو قرآن پاک میں صرف جو ہے ایک جگہ پر آتا ہے رزق تلاش کرو، فَسَعُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے زمین کے اندر چلو پھرو، فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ لیکن جہاں دیکھو آیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، گویا اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم ہے۔ کہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں جلدی کرو اور کہیں فرمایا گیا کہ اے لوگوں خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ اور اسی طرح پہلے لوگوں کو بھی لوگ جو ہے معاذ اللہ ساحر کہتے، مجنوں کہتے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اور آگے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جس طرح کھانے پینے کی ایک طاقت رکھی ہے کہ انسان کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ایسے ہی عبادت کا مادہ بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اس لیے ہر دور کے اندر لوگ عبادت کریں گے، ہاں غلط رہنمائی ملے گی، کوئی ستاروں کی عبادت کرے گا، کوئی جو ہے وہ سورج کی عبادت کرے گا، کوئی اسی طرح بتوں کی پوجا کرے گا، تو گویا عبادت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ رہی ہے، اور اگر انسان کو رہنمائی اچھی مل جائے تو وہ پھر خالق کائنات کی عبادت کرے گا۔ اور آگے سورۃ طور جو ہے اس کے اندر طور پہاڑ کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی طور رکھ دیا۔ اور اس کے اندر فرمایا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا کہ جہنم کے اندر جب جہنمی چلے جائیں گے اور وہ چیخیں گے چلائیں گے۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کسی کو سزا ملے تو وہ چیختا چلاتا ہے، کوئی چھڑانے والا آ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، آئندہ نہیں کرتا۔ فرمایا وہاں کہا جائے گا تم چیخو چلاؤ جو بھی کرو، تو آج جو ہے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے، تمہارے لیے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے، قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کہ جنتی کہیں گے اللہ ہمیں اپنے رشتہ دار تو دکھا جو جہنم کے اندر ہوں گے۔ وہ ان سے سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم جہنم کے اندر پڑے ہو، تو وہ آگے سے ایک جگہ اور وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دے، رحم کر دے ہم پر فرما۔ تو اللہ رب العزت فرمایا اخسؤ، فرمایا کہ تم جو ہے بکواس نہ کرو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ولا تکلمونی کہ یہیں پڑے رہو اور میرے ساتھ جو ہے وہ بات نہ کرو، بکواس نہ کرو، ان کی کسی پکار کو نہیں سنا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر اگر انسان تھوڑے سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر جو ہے دنیا سے چلے گئے فرمایا پھر انسان جو بھی روئے چیخے چلائے کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر آگے متقین کا تذکرہ ہے کہ متقی لوگ باغات کے اندر ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا تم کھاؤ پیو، اور ان کے لیے تکیہ لگائے ہوئے وہ اپنے جو ہے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہ ساری چیز اللہ رب العزت نے پھر ذکر فرما دی اس کے اندر۔ اور اسی طرح پھر کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ جو عورتیں جو ہے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، تو اللہ رب العزت کے لیے یہ بہتان بازی کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت جو ہے نہ اس کو بچوں کی ضرورت نہ ہی اس کو بچیوں کی ضرورت ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ آگے سورۃ النجم ہے، نجم جو ہے وہ ستارے کو کہتے ہیں، تو گویا ستارے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر حضور کی معراج کا ذکر ہے، تو فرمایا گیا جس طرح ستارے سے رہنمائی لی جاتی ہے تو حضور سے بھی رہنمائی لوگے تو کامیاب ہوگے۔ اور یہاں جو فرمایا والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوا، اے لوگوں تمہارے ساتھی نے تمہارے درمیان اتنا عرصہ گزارا، نہ ہی ان کو کوئی جو ہے جنون ہوا ہے اور نہ ہی وہ بھٹکے ہیں۔ اور فرمایا ان هو الا وحی یوحی، ان کی طرف جو ہے جو وحی ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، پھر اس طرح معراج کا جو ہے تذکرہ ہے کہ معراج کی رات جو ہے وہ اللہ اتنے قریب ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو
گئے اور اللہ رب العزت سے ملاقات بھی ہوئی، دیدار بھی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا۔ اور ادھر محبوب کی باری آئی تو اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا اور محبوب سے بات بھی کی اور دیدار بھی کرایا۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اور اس طرح فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت سے، اور باقی یہاں ایک سوال جو ہے لوگ پھر کوئی کر سکتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا لا تدریک الابصار وہو یدریک الابصار، تمہاری آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی اللہ کا اور اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے کس طرح، تو یہ دنیا کی بات ہے اور حضور کو دنیا کے اندر نہیں، حضور کو تو آسمانوں پر بلا کر معراج کرائی گئی، اس لیے حضور جو ہے دنیا کے اندر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسامت کے ساتھ، اپنے اسی جسد خاکی کے ساتھ وہ آسمانوں پر گئے۔ جو معراج کا انکار کرے گا وہ قرآن پاک کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے معراج جو ہے وہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور آگے فرمایا اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے۔ آگے ایک آدمی کا تذکرہ، ایک آدمی جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ تم کیوں ایمان لاتے ہو، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے آخرت سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تجھے اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کر مجھے اتنے پیسے دے دے، آخرت کا معاملہ میں دیکھ لوں گا، آخرت میں تجھے لوٹا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر دیا کہ یہ لوگ جو ہے مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھتے نہیں کہ پہلی قوموں کا حشر کیا ہوا۔ تو قرآن پاک کے اندر ایک تو دیکھو بار بار پہلی قوموں کا ذکر، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آ گیا، اسی طرح پہلی قوموں کا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوگی کہ قرآن پاک جو ہے بار بار چیز جو آ رہی ہے، لوگ آج کہہ دیتے ہیں کہ ہر دفعہ نئی بات ہونی چاہیے۔ اب قرآن پاک کے اندر نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو عبرت کی چیز ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ جان بوجھ کر نئی باتوں کو تلاش کرنا، فرمایا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت بار بار وہی چیزیں بتا رہے ہیں اور جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو مان لیں۔ اور آگے پھر سورۃ القمر جو ہے، قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں۔ تو کافر ابو جہل اور بعض کافر حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر تم نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اب رات کے وقت آئے تھے، کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھاؤ۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر نشانی دکھا دوں تو مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مان جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب بجائے یہ کہ وہ مان لیتے تو کہنے لگے کہ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ کافروں کی بات کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، اس کا جادو تو معاذ اللہ آسمانوں پر بھی چل گیا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو چل گیا کہ ہم باہر سے جو قافلے گئے ان سے پوچھیں گے کہ واقعی چاند کے دو ٹکڑے۔ تو جب وہ قافلے والے آئے اور انہوں نے آ کر بتایا فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہم نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس صورت کے اندر یہ اور آگے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو قرآن پاک سمجھنا انسان چاہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قوم سمود نے بھی انکار کیا اور پھر جو ہے ان کو بھی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے ان پر بھی پکڑ آ گئی۔ اور آگے سورۃ الرحمن جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر ہے، ہر چیز کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے، قرآن کی سجاوٹ سورۃ الرحمن ہے۔ اس کے اندر فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، کہ قرآن پاک بھی اللہ نے سکھایا، رحمان نے خالق انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، بیان بھی انسان کو اللہ نے سکھایا، قرآن پاک کو بیان کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے سکھایا۔ پھر اس کے اندر جگہ جگہ فرمایا گیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس نے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور وہی سمندروں کے ذریعے جو ہے فرمایا تمہارے اتنی چیزیں تم سمندروں کے اندر کشتیاں چلاتے ہو، وہ بھی اس کے حکم سے ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اور فرمایا اس دن جو ہے کون جو ہے وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے اور کس کی شان ہوگی، یہ سارے اللہ رب العزت کی۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ان کو اللہ رب العزت باغات دیں گے، جنتیں دیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان کے لیے جو ہے ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ بیویاں جو ہے جیسے یاقوت مرجان کی طرح ہوتی ہے ایسے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لم یطمثہن انس، اور وہ ایسی کہ نہ ہی کسی انسان کے دل کے اندر کھٹکی، نہ کسی
کسی انسان نے سوچا ہوگا ایسی چیزیں اللہ رب العزت انسان کو عطا کریں گے۔ اور آگے سورۃ واقعہ جو ہے اس کے اندر فرمایا اذا وقعت الواقعہ، واقعہ جو ہے واقع ہو گئی، واقع ہونے والی، یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت جو ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ضرور واقعی ہوگی۔ اور قیامت والے دن لوگوں کے تین طرح کے گروہ ہوں گے، بعض دائیں ہاتھ والے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بعض بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور بعض سبقت کرنے والے ہوں گے، دین کے کام میں سبقت کرنے والے، زکوٰۃ کا حکم ہے سب سے آگے بڑھنے والے، نیکی کا جو بھی کام ہوتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کو کیا مقام ملے گا، اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے اور جنت اور نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اور سلۃ من الاولین، اکثر پہلوں میں سے ہوں گے اور آخر میں سے بہت کم ہی ہوگی ایسے جو آگے جو ہے بڑھنے والے ہیں۔ اور پھر جنت کے اندر جانے کے بعد فرمایا نہ تو جنت کے اندر کوئی لغو باتیں ہوں گی، نہ سر چکرانا ہوگا، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور بعض ایسے ہوں گے جن کو فرشتے سلام کریں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کو حوریں سلام پیش کریں گے، اور بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو خالق کائنات خود سلام پیش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ جو نعمتوں کے اندر ہوں گے اور جو جہنم کے اندر جانے والے ہیں اللہ پناہ دے، اور فرمایا کہ ان کا کھانا پینا کیا ہوگا، ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے ان کو دیا جائے گا، اور کہا جائے گا آج کے دن مہمان نوازی تمہاری یہی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری مہمان نوازی ہو، اور کافروں کی کوئی مہمان نوازی نہیں، ان کے لیے یہی مہمان نوازی ہوگی۔ اور آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تم زمین میں کھیتی کرتے ہو، تم بیج ڈال کے آ جاتے ہو، تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، اور آگے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، معزز ہے، اس کو ناپاک آدمی ہاتھ بھی نہ لگائے، یعنی پاک آدمی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ہر طرح سے انسان حدث سے پاک ہو، حد سے اکبر حد سے اصغر، کہ انسان کا وضو بھی ہونا چاہیے، بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اور آگے سورۃ حدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں، اس کے اندر لوہے کا تذکرہ بھی اس سورت کے اندر آیا، اس وجہ اس سورت کا نام حدید رکھ دیا۔ اللہ نے آسمان زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے، جو کچھ اس سے نکلتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جو ہے جبرائیل امین ساتھ ہے، تو بعض چیزیں دیکھی جو آسمان سے نیچے آ رہی ہیں اور نیچے سے اوپر جا رہی ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جو نیچے سے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے اعمال ہیں، جو اوپر سے آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، کہ جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور وہی ذات ہے جو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتی ہے۔ جب سردیاں ہوتی ہیں راتیں لمبی، دن چھوٹے، گرمیاں ہوتی ہیں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اور فرمایا کہ وہی ذات ہے جو نازل کرتی ہے اپنے بندوں پر ایسی آیتیں تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو۔ اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور آسمان اور زمین جو کچھ بھی اللہ کی میراث ہے، آج سے 100 سال پہلے جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں تھا، وہ کسی اور کوئی مالک تھے، اور آج سے 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے، اس کے مالک کوئی اور ہوں گے، اس لیے کہ حقیقی طور پر اللہ رب العزت کی یہ ملکیت ہے۔ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، اللہ اس کو کئی گنا کر کے دے۔ اب اللہ کو تو قرضے کی ضرورت نہیں، اللہ کے راستے میں جو انسان خرچ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی اس کی مال میں برکت ہوتی ہے، آخرت میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ انسان غور و فکر کر لے، دنیا میں کوئی انسان کوئی ایسا نہیں دکھا سکتا کہ جو مال خرچ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے فقیر یا غریب ہو گیا ہو۔ فرمایا قیامت والے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو، اور ان سے کہا جائے گا آج تم لوٹ جو، تمہاری کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی اس دن۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے یہ وقت نہیں آئے جو ایمان لائے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے ڈر جائیں، یعنی جب بھی اللہ کا ذکر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جان لو کہ بے شک اللہ ہی زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کریں گے۔ اور آگے انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تینوں پہلوؤں کو ذکر کر دیا، یہ جامع معنی آیتوں میں سے ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ بچہ جب بچپن کے اندر ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کھیل تماشے کو سمجھتا ہے، سارا دن کھیلتا رہتا ہے، نہ اس کو بننے سنورنے کا موقع ہوتا ہے، وہ ہر وقت کھیل ہی ہر کچھ سمجھتا ہے۔ اور جو ہے فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے وزینۃ وتفاخر، وہ زینت جو ہے انسان جوانی کے اندر اختیار کرتا ہے، جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو وہ انسان بننا سنورنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو،
میرا چہرہ اچھا ہو تو یہ چیزوں کی طرف لگ جاتا ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور یہ جوانی کے انسان فخر بھی کرتا ہے کہ میری چیز اچھی ہو, سواری اچھی ہو. اور فرمایا بڑھاپے کے اندر پھر کیا ہوتا ہے, تیسرا انسان کا مرحلہ جو آتا ہے وہ بڑھاپا. اس کے اندر انسان مال میں کثرت چاہتا ہے, اولاد میں کثرت چاہتا ہے. پھر انسان کو اپنی فکر کی پرواہ نہیں ہوتی, انسان کہتا ہے کہ میری اولاد کا یہ چیز بھی بن جائے, یہ چیز بھی بن جائے. پہلے اپنی فکر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اولاد کی فکر ہو جاتی ہے, پھر اولاد کے بعد پوتوں کی فکر ہو جاتی ہے. اور اسی فکر کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, اور اسی طرح جو ہے وہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے. اور آگے فرمایا سبقت کرو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف جو ہے, اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے, یعنی جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے. اور آگے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو جو پیدا کیا ہے, وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید, اس کا ایک جو ہے مقصد تو یہ بھی ہے کہ میدان جنگ کے ہتھیار بنائے جاتے ہیں لوہے کے ساتھ, اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ لوہے کے اندر فائدے ہیں. اور اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کے رسولوں پر, تاکہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمت کے اندر لپیٹ لے, اور تاکہ اللہ رب العزت تمہیں ایسا نور عطا کر دے, اور تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے. اور یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ فضل دیتا ہے, اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.